مجھے عہدے ہی چاہیے ہوتے تو مشرف مجھے ڈپٹی چیف ایگزیکٹو بنا رہا تھا، میں نے اس وقت بھی انکار کیا۔ عمران خان مجھے نیکسٹ چیف منسٹر بنا رہا تھا، میں نے اس کو بھی انکار کیا۔ ہماری خواتین کو بھرپور طور پر تمام تر جو ہے ایکٹیویٹیز، چاہے سپورٹس ہے، بزنس ہے، جابس ہیں، ہر جگہ میں ان کو ایکسیس ملنا چاہیے برابری کی بنیاد پہ۔ چیف منسٹر آئے، پرائم منسٹر کو ریسیو کرے، بریفنگ بھی وہ دے، اپنے منصوبے بیان کرے، جو مانگنے ہم ان کو سپورٹ کریں گے یہاں پہ۔ اس کی بجائے وہ بھاگ گیا یہاں سے چلا، چونکہ خان نے کہا تھا میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ میں جب عمرانڈو کہتا ہوں، یوتھیا کہتا ہوں، تو کہتے ہیں جی یہ غیر پارلیمانی الفاظ ہیں۔ مجھے کوئی نوازیہ کہے گا تو میں تو خوش ہو جاتا ہوں۔ اب گالیاں نہیں دے سکتا، باقی ہر وہ کام ہم کر رہے ہیں جو اس کے خلاف اپوزیشن میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کا جو ہے اس سرکار کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، یہ اچھا کام بھی برے طریقے سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، آج کے پروگرام روبرو میں خاص مہمان ہیں، اور چونکہ مہمان خاص ہیں تو پروگرام بھی خاص ہوگا۔ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور صدر پاکستان مسلم لیگ نواز حافظ الرحمان۔ ناظرین، آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ حافظ صاحب گزشتہ دنوں لندن سے وہ آئے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب سے 2 ان کی میٹنگز رہی ہیں، اور ایک میٹنگ کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے کہ کچھ خاص باتیں اس میں ہوئی ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں حافظ صاحب بتاتے نہیں بتاتے ہیں۔ اور دوسرا، خواتین کا ایک ایونٹ، اسپورٹس ایونٹ گلگت بلتستان میں موضوع بحث ہے۔ آج کچھ ہڑتال اور اس کے حوالے سے کافی احتجاج بھی ہوئے ہیں۔ اور تیسرا موضوع ہے، موجودہ وزیر اعلیٰ خالد خورشید نے آج ایک پریس کانفرنس میں کافی باتیں کی ہیں۔ حافظ صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ کافی دنوں بعد، میرے خیال میں بلکہ کافی سال بعد، میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، تو کوئی خاص انویٹیشن تھی؟ کیسے جانا ہوا تھا؟ شبیر صاحب دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نواز شریف صاحب ہماری پارٹی کے قائد ہیں، اور ہم انتہائی مشکور ہیں اپنے لیڈرشپ کے کہ جنہوں نے گلگت بلتستان کے حوالے سے بہت زیادہ، جب ہم گورنمنٹ میں تھے، جب نہیں بھی تھے، تب بھی ان کی بڑی سپورٹ رہی ہے۔ 2019 میں نواز شریف صاحب کو بیماری کی حالت میں ملک سے بیرون ملک جانا پڑا، اور ایک سو کارڈ مقدموں میں ان کو سزا میں رکھا گیا تھا۔ آج کی سپریم کورٹ کی ہیئرنگ آپ دیکھ لیں کہ یہ کالے قوانین ہیں، وہ سارے قوانین عمران خان کے لیے کالے قوانین ہیں، اور نواز شریف صاحب کے لیے وہ بیسٹ انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ تھے۔ تو بہرحال مختصر وہ بیرون ملک چلے گئے، اور اس کے بعد ٹیلی فون پہ رابطہ رہتا تھا، فزیکل ہم کبھی نہیں ملے تھے۔ 2019، 20، 21، 22 4 سال ہو گئے۔ صحیح۔ اور کرونا کی وجہ سے پھر سفر مشکل ہو گیا تھا، اور فون پہ انڈائریکٹ ڈائریکٹ رابطہ رہتا تھا۔ اس دفعہ چونکہ میں نے بھی خواہش ظاہر کی اور لیڈرشپ نے بھی کہا تشریف لائیں، تو بہرحال میں گیا، وہاں پہ بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے 3 دن اپنے قائد کے ساتھ گزارے، ہر دن 12 بجے سے 3 بجے تک ہم بیٹھتے تھے۔ بہت سے لوگ آتے تھے، ملتے بھی تھے۔ ہم نے گلگت بلتستان کے 5 سالہ گورنمنٹ کی جو کارکردگی ہے وہ ہم نے آن لائن تو بھیجی تھی، فزیکلی ان کو ہم نے پریزنٹ بھی کی۔ اس کے علاوہ 2020 کے الیکشن کے حوالے سے جو فیکٹ فائنڈنگ ہم نے ایشو کیا تھا، جو الیکشن کے حوالے سے وائٹ پیپر جو تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم نے وہاں پریزنٹ کیا ہے۔ اور اس کے بعد سے لے کے اب تک گلگت بلتستان میں جو PSDP کی صورتحال ہے، گورنمنٹ کی جو عوام کے لیے جو تکالیف دن بدن بڑھ رہی ہیں، اس کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے۔ کچھ انٹرنل چیزیں تھیں جو ہم پارٹی کے انٹرنل ہی ہیں۔ صحیح۔ اور اس میں 2 میٹنگز، معذرت کا تکلامی کی 2 میٹنگز کی بات ہوئی جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں پہنچی۔ ایک تو خیر وہ اوپن میٹنگ تھی، لیکن دوسری میٹنگ کے بارے میں کہا گیا وہ 1-on-1 میٹنگ تھی۔ تو اس میں کوئی خاص چمگویاں یہ تھی، یا کچھ لوگوں نے یہ ہمیں انفارمیشن دی کہ گلگت بلتستان حکومت کے حوالے سے، اور خاص کر وفاق کے ساتھ الیکشن کے حوالے سے بھی آپ نے کنسنٹ لیا ہے نواز شریف صاحب کا، تو آپ کیا بات کہتے ہیں؟ دیکھیں، اس ملک میں اتنے بڑے مسائل ہیں، اور نواز شریف صاحب الحمدللہ اتنے بڑے لیڈر ہیں، ان کے ساتھ گلگت بلتستان کی اس لولی لنگڑی گورنمنٹ کے حوالے سے 2 گھنٹے 1 گھنٹہ بات کرنا، میں سمجھتا ہوں ان کا وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ بات ضرور ہوئی ہے، اس پہ قائد محترم نے، نواز شریف صاحب نے یہی کہا ہے کہ اگر جو سپریم اپیلیٹ کورٹ ہے اگر کوئی فیصلہ دے دیتی ہے تو اس فیصلے کا احترام کیا جائے گا۔ تو اس حد تک اس حوالے سے بات ہوئی ہے۔ باقی پارٹی کی فیصلے جو ہوتے ہیں پارٹی کے CAC میں ہوتے ہیں، ہمارے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں،
صحیح. اور نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے زیادہ تر بات چیت ہوتی رہی ہے. ہماری جو پارٹی کی ملکی سطح پہ جو ری آرگنائزیشن ہے اس کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہی ہے. کچھ ایسی تجاویز ہیں شاید پبلکلی ہم نہیں دے سکتے تھے، وہاں ہم نے دی ہیں 1 to 1 اس میں. اور اسلام آباد کے حوالے سے جو ہماری وفاق میں حکومت اس وقت ہے اس کے حوالے سے جی بی کے اندر ڈیولپمنٹ کے لیے مزید کیا کچھ کیا جا سکتا ہے وہ باتیں بھی ہوئی ہیں. تو وہ ایک خالصتاً ہماری ایک انٹرنل ڈسکشن تھی اور ملکی سطح کے معاملات پہ بھی بات چیت تھی. ہم نے اپنا جو ہے وہ حصہ ڈالنے کی کوشش کی مشورے دینے کے لیے. وہ الگ بات ہے کہ وہ ان مشوروں کو کس حد تک مانا جاتا ہے نہیں مانا جاتا. آپ نے یقیناً جو بات کی کہ گلگت بلتستان ایک چھوٹا سا اور اتنی امپورٹنس غالباً وہ بھی جب یہاں پہ جس طرح کی حکومت کی آپ نے بات کی، لیکن جو انفارمیشن ہم تک موصول ہوئی، بہرحال آپ اس کی وضاحت مناسب سمجھتے ہیں تو ضرور کریں. یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے کچھ گلے شکوے بھی کیے کہ جی گلگت بلتستان کو اس پی ڈی ایم یا جو اپوزیشن ہے متحدہ اس میں سے اتنا شیئر نہیں ملا. مثال کے طور پر گورنر نہیں ملا، مثال کے طور پہ شاید ایڈوائزر فیڈرل ایڈوائزر شاید آپ انٹرسٹڈ تھے. یہ اس طرح کی باتوں میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں اس میں کسی قسم کا ایسا گلا شکوہ ہماری پارٹی سے نہیں، اس لیے کہ جتنے فیصلے ہوئے ہیں گورنر کا ہوا ہے، وزیر امور کشمیر کا ہوا، پارٹی نے ہم سے باضابطہ پوچھا ہے، مشاورت کیا ہے. جہاں تک مجھے مشیر بنانے کے حوالے سے بعض اخبارات میں خبریں تھیں، بعض دوستوں کے تجزیے تھے، ضرور یہ بات تھی کہ مجھے شہباز شریف صاحب نے، میں آپ کو بالکل آن دی ریکارڈ بات کرتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے مجھے پچھلی میٹنگ میں مجھے کہا تھا کہ آپ ایس اے پی ایم بنیں. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر بنیں. آپ کو دعوت دی تھی؟ جی مجھے انہوں نے کہا تھا. تو میں مشکور ہوں اپنے پرائم منسٹر کا اور اپنے لیڈرشپ کا. دیکھیں میں نے کبھی عہدوں کی سیاست نہیں کی ہے. یہ اگر میں نے جانا ہوتا مجھے عہدے ہی چاہیے ہوتے تو مشرف مجھے ڈپٹی چیف ایگزیکٹو بنا رہا تھا، میں نے اس وقت بھی انکار کیا. عمران خان مجھے نیکسٹ چیف منسٹر بنا رہا تھا، میں نے اس کو بھی انکار کیا. یہاں میں نے پرنسپلی اپنے لیڈرشپ کو، شہباز شریف صاحب کو یہی گزارش کی کہ ایس اے پی ایم کوئی 30 کے قریب ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں، ٹھیک ضرورت کے تحت لیے گئے. ان میں سے بہت سے ایسے دوست احباب ہیں جن کی صرف مشاورت کی حد تک ہوتی ہے، ان کے پاس کسی قسم کا ایگزیکٹو اتھارٹی یا کوئی ڈپارٹمنٹ یا کوئی محکمہ نہیں ہے. تو میں نے کہا صرف ایسے پی ایم بنوں گا، مجھے گاڑی ملے گی، تنخواہ ملے گی اور مجھے دفتر ملے گا اور گاڑی میں جھنڈا بھی لگے گا، تو میں ذاتی طور پر اکوموڈیٹ ہو جاؤں گا. لیکن میں اس عہدے کے ذریعے گلگت بلتستان کے عوام کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ٹھیک. تو اس میں نے کہا اگر مجھے کوئی سبجیکٹ ملتا ہے، مجھے کوئی ڈپارٹمنٹ ملتا ہے، جو اس وقت کوئی ڈپارٹمنٹ خالی نہیں ہے کیونکہ مخلوط گورنمنٹ ہے، 5 مشیر ہیں، ان کے پاس وزارتیں ہیں. بہت سے ہمارے وزراء ابھی بھی ایسے ہیں جن کو ابھی تک ڈپارٹمنٹ نہیں مل سکے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے اس وجہ سے اپنی لیڈرشپ سے نواز شریف صاحب سے بھی یہی کہا ہے اور شہباز شریف صاحب سے بھی گزارش کی کہ جس دن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ذمہ یہ کام لگایا جا رہا ہے تو میں وہ کرنے کے لیے پھر یہ ذمہ داری کو قبول کروں گا. ادروائز ہمارا چھوٹا سا علاقہ ہے، میں جی بی میں پی ایم ایل این کا پارٹی کا پریزیڈنٹ ہوں، ایکس چیف منسٹر ہوں. اس ذمہ داریوں کے ساتھ جی بی میں گورنمنٹ نہ ہونے کے باوجود وفاق میں جب گورنمنٹ آئی ہے، یہاں لوگوں کا ایک رش امڑ آیا ہے، توقعات لوگوں کی اٹھی ہیں. اب تو ہم کو ایکسکیوز کر بھی سکتے ہیں، کل اگر ہمارے پاس گاڑی بھی سرکار کی ہو، تنخواہ بھی سرکار کی ہو، مراد بھی سرکار کی ہو، تو پھر ہم ایکسکیوز نہیں کر سکتے. میں نے زندگی میں کبھی وہ عہدہ نہیں رکھا جس میں صرف ذات کو فائدہ ہو، میں لوگوں کو فائدہ نہیں دے سکتا. تو اس لیے میں نے اپنی لیڈرشپ سے گزارش کی جب آپ کے پاس کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا بنتا ہے جس میں میں باقاعدہ اپنا ان پٹ دے سکوں، کام کر سکوں، ڈیلیور کر سکوں، تو پھر ٹھیک ہے. پارٹی نے بیلنس کرنے کی کوشش کی تھی. رائٹ. خالد خورشید صاحب سر، موجودہ چیف منسٹر نے آج ایک پریس کانفرنس میں اس حوالے سے بات کی ہے، خاص کر جو گلگت بلتستان کے متوقع چونکہ چمگویاں ہیں، توقع بعض لوگ یہ کر رہے ہیں کہ وفاق کے ساتھ الیکشن ہوں گے نیکسٹ ایئر، تو غالباً اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی غیر جمہوری عمل ہوگا تو اس کو رجسٹ کریں گے، نیشنل لیول کے اوپر بھی اس کے مظاہرے کریں گے. تو کیا آپ کوئی ایسی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہے خالد خورشید صاحب تو پتہ نہیں کس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں. دیکھیں افسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ بھی ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ہم قبل از وقت الیکشن کے لیے تیار ہیں. ایک دوسرا یہ ان کا نعرہ ہے کہ عمران پاپولر ترین لیڈر ہے پاکستان میں، وہ روز الیکشن مانگتا ہے. اس وقت پنجاب اسمبلی توڑنے کی بات کر رہا ہے، وہ کے پی کی اسمبلی توڑنے کی بات کر رہا ہے، وہ چاروں اسمبلیوں کو توڑو
پارلیمان کو توڑو اور الیکشن کی ڈیٹ دو. اس ڈیٹ کے حصول کے لیے وہ جائز ناجائز تمام حربے اپنا رہا ہے. وہ دھمکیاں بھی دے رہا ہے, وہ گالیاں بھی دے رہا ہے, وہ فوج کو گالیاں دے رہا ہے, وہ جوڈیشری کو گالیاں دے رہا ہے. تو اس کو حق حاصل ہے قبل اس وقت الیکشن کا, حالانکہ وہ تو ایک میں سمجھتا ہوں ایک فراڈ آدمی ہے. ہماری تو جینون جو ہے مطالبہ اس طرح ہے کہ 2020 کے الیکشن پول ریگنگ بھی تھی, پری پول ریگنگ بھی تھی, آفٹر پول ریگنگ بھی تھی. اس کے باوجود یہاں جو جماعت برسر اقتدار سو کالڈ ہے, اس کے پاس میجورٹی نہیں تھی. دیکھیں نا, گلگت بلتستان کی 24 سیٹوں میں سے جس نے جی بی میں گورنمنٹ بنانا ہے اس کو کم سے کم 13 سیٹیں مل جائیں تو آپ سمجھتے ہیں اس پارٹی کو مینڈیٹ ملا ہے. پی ٹی آئی کو جی بی کے عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا گورننس کرنے کا. ان کے پاس 8 سیٹیں آئی ہیں, انہوں نے 8 آزاد ارکان شامل کیے ہیں, اور اس کے بعد ریزرو سیٹیں ڈال کے انہوں نے اپنی سو کالڈ اکثریت بنائی ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام نے 2020 میں بھی پی ٹی آئی کو مسترد کیا ہے. 24 میں سے 16 سیٹیں ہار گئے. ٹھیک ہے, جس طریقے سے بھی باقی 8 جیتے ہیں وہ الگ کہانی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہماری سیاسی جمہوری باتیں, یہ جمہوری بات ہے کہ ری الیکشن کراؤ. یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان کو گھر بھیج دو, ہمیں لا کے بٹھاؤ, یہ غلط بات ہے. اب ری الیکشن اس لیے بھی ضروری ہو گیا ہے میرے حساب سے, ہوتا نہیں ہوتا وہ الگ بحث ہے. ٹھیک ہے, پہلے ہوتا تھا 2 سال کا گیپ وفاق اور صوبے میں. جو بھی صوبے میں گیپ کے بعد جو گورنمنٹ بنتی تھی جی بی میں, تو وہ کوشش کرتی تھی فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی نہ کوئی لیزان رکھا جائے. جیسے میری مثال ہے, میں جگہ جگہ یہ بات کہتا ہوں, میری لیڈرشپ نے مجھے کہا آپ دن کو رات کو ملنا پڑے ملے, اپنے علاقے کے ایشوز کو حل کریں, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ آپ معاملات کو ٹھیک کر کے چلیں. ہم نے اس وقت 2 سال گزارے. خان صاحب آیا, ریسیو کیا, اس کے بعد اسلام آباد گئے, اس سے ملتے رہے, انتظار کرتے رہے. میرا ذات کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, میں تو گلگت بلتستان کے چیف ایگزیکٹو ہونے کے ناطے, کیا کبھی گلگت بلتستان کے عوام نے یہ احساس کیا کہ وفاق اور صوبے میں حکومت الگ الگ ہے, کرائسس ہے؟ کرائسس ہم نے اپنے اوپر لیا, اپنی ذات پہ لیا, لیکن صوبے کے عوام کی طرف منتقل نہیں کیا. اب پرابلم یہ آیا ہے کہ یہ 3.5 سال کا گیپ ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے علاوہ جو یہاں پہ حکومت جیسے تیسی یہاں پہ بنی ہے, ہمارے جو سی ایم صاحب ہیں بزدار 2 صاحب, ان کو بھی میری طرح انہوں نے بھی پوچھا عمران خان سے, جب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر یہاں فلیٹ میں آپ کی دادرشی کے لیے آئے, تو انہوں نے بھی پوچھا کہ پرائم منسٹر آ رہے ہیں, انہوں نے کہا گیا تو تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے. ٹھیک ہے, اب اس نے ترجیح دی کہ اپنی پارٹی کو, اپنی جی بی کو ترجیح نہیں دی. میں مثال کے طور پر میں نے کل بھی ایک پروگرام میں کہا کہ میں جب نواز شریف صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ملنے گیا, میں نے کہا سر آپ کی ذات ہے تو میں ان سے مل لوں. اس سے پہلے میرے 3 گواہ, اورنگزیب صاحب ہیں, فاروق میر صاحب ہیں, شمس صاحب ہیں, یاسر ہمارے ڈپٹی سیکرٹری, ان کو گواہ بنا کے میں نے کہا تھا اگر نواز شریف صاحب مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس پرائم منسٹر سے نہیں ملنا ہے تو میں ریزائن کروں گا. ٹھیک, میں ریزائن کروں گا اور پارٹی کے کسی اور آدمی کو چیف منسٹر بنائیں گے, اور میں پارٹی کو لیڈ کروں گا اور اپنی پارٹی بیانیے کے اوپر قائم رہوں گا. جی بی کے اوپر ہم مسائل آنے نہیں دیں گے. لیکن میرے لیڈرشپ نے میرے وہم و گمان سے زیادہ جو ہے وہ اسٹیٹسمنٹ کا مظاہرہ کیا, اور انہوں نے مجھے کہا نہیں آپ تو پہلے چیف ایگزیکٹو ہیں جی بی کے, آپ جا کے ملیں, اس کو ریسیو بھی کریں. تو اس کے بعد میں ہلکا ہو گیا. ٹھیک ہے جی, اب یہاں پہ چیف منسٹر ہمارا جو ہے وہ یہ حرکتیں کر رہا ہے, اور پرائم منسٹر آتا ہے, آپ کے صوبے میں فلڈ آیا, آپ بھاگے بنی گالا میں ہیں, پرائم منسٹر ادھر پہنچتے ہیں, آپ یہاں آ کے ان کو ریسیو کرنے کے بجائے ان کو بریف کرتے. ہم نے یہ کہا تھا اس دن چیف سیکرٹری صاحب کو ذریعے پیغام بھیجا تھا, چیف منسٹر آئے, پرائم منسٹر کو ریسیو کرے, بریفنگ بھی وہ دے, اپنے منصوبے بیان کرے, جو مانگنے ہم ان کو سپورٹ کریں گے یہاں پہ. اس کی بجائے وہ بھاگ گیا یہاں سے چلا, چونکہ خان نے کہا تھا میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا, میں تمہیں ہٹا دوں گا. تو اب اس کے بعد سے لے کے ایک مسلسل صوبے میں 3 طرح کے کرائسس ہیں شبیر صاحب. ایک ہے انتظامی کرائسس, ایک ہے معاشی کرائسس, ایک بدنظمی کا ایک دورہ ہے. آپ دیکھ لیں کہ ایوریج سیکرٹریز کی پوسٹنگ جو ہے ہر سال میں 3 دفعہ ہوتی ہے, 4 دفعہ ہوتی ہے. ہر افسر جو ہے وہ چاہے ڈی ایچ او ہو, ایک سی این ہو, آپ ایوریج نکال کے, پی ڈبل او ڈی کے ایک سی این ہے, 6 مہینے ادھر ہوتا ہے, 3 مہینے ادھر ہوتا ہے, 5 مہینے ادھر ہوتا ہے. اب تو لوگ کورٹ گئے ہیں نا, کورٹوں سے فیصلے لے رہے ہیں. اب ڈی ایچ او نگر تھا, ڈی ایچ او گلگت تھا, ڈی ایچ او گزر تھا. آپ دیکھیں آپ نے ٹیسٹ لیا ہے, انٹرویو سے پہلے آپ ان کو ہٹا رہے ہیں. آج کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا, وہ آرڈر کینسل کر دیا. سر کورٹ کی بات آگے کہتا کلامی کی معافی چاہتا ہوں. کورٹ کی آپ نے بات کی تو خالد خورشید صاحب نے یہ بھی کہا کہ وفاق کی مداخلت کر کے ججز اپوائنٹمنٹ کی وہ بات کر رہے تھے اصل میں, تو اس میں وفاق کی مداخلت ان سے کنسنٹ لیے بغیر یہ ہوا ہے.
نہیں میں سمجھتا ہوں یہ اس میں بہت غلط بیانی کر رہے ہیں. پھر سپریم کورٹ کیوں دیکھیں نا 6 میں سے 5 ججز کے بارے میں تو ان سے پوری کنسلٹیشن ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی, اور انہوں نے ہی سمریز بھیجی ہیں, ان کے سائن موجود ہیں. 6ٹھی سمری بھی ان کی طرف گورننس آرڈر یہ کہتا ہے کہ آپ نے کنسلٹ کرنا ہے چیف منسٹر نے کے ساتھ, گورنر نے, ٹھیک ہے. اب بھیجنی سمری کس نے ہے؟ چیف منسٹر گورنر نے بھیجنی ہے. ٹھیک. یہاں پہ چیف منسٹر کے ساتھ کنسلٹ کرنے کی کوشش کی گئی, چیف سیکرٹری موجود ہے, آئے آج کہے پبلکلی, کیا چیف سیکرٹری نہیں گیا اسمبلی لے کے چیف منسٹر کے پاس؟ ان سے یہ کہا گیا کہ آپ ہاں یا نہ میں جواب دیں. ہم نے کہا آپ یہ اسمبلی مسترد کر دیں, ٹھیک, یا ایکسیپٹ کر دیں. انہوں نے کہا نہیں میں کچھ بھی نہیں کرتا. اچھا. تو جس کی وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ کو اپنے اختیار استعمال کرنا پڑا. گورنر صاحب نے پراپر طریقے سے یہاں سے اسمبلی بھیج دی ہے. اب انہوں نے اس کے اگینسٹ سپریم کورٹ میں جو اپیل کی, پتہ وکیل کس کو کیا ہے؟ مخدوم علی خان صاحب کو. یہ کون صاحب ہیں؟ مخدوم علی خان صاحب کم سے کم 12 کروڑ روپے سے کم فیس نہیں لیتے. ایڈوانس میں 3 کروڑ روپے کل ٹریجری سے پیسے پاس کرا کے ان کو دیے گئے. اور وہ بھی ایک جج کو, انہوں نے جاوید صاحب کو, ایک کو بھی کیا, جس کو بھی کیا. میں سمجھتا ہوں اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو اگر اتنا ہی شوق تھا تو پی ٹی آئی کے فنڈ سے لگاتے ہیں نا. اس غریب ترین صوبے سے ایک چھوٹے سے ایشو کو, ایک شخص کو پن پوائنٹ کر کے آپ 3 کروڑ روپیہ آپ ٹریجری سے نکال رہے ہیں. میرے حساب سے اس پروگرام کو آپ گواہ رکھیں, ہم سب مل کے مطالبہ کریں کہ یہ مخدوم علی خان کے نام پہ کتنے پیسے اکاؤنٹ سے ڈرا ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں 8-9 کروڑ روپے جائیں گے, اور اس کے بعد کورٹس کا جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے تشریح آ جائے گی. صحیح. میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان تشریح یہی کر سکتا ہے کہ بھئی کنسلٹ کیا گیا, نہیں مانا, اس کے بعد 5 میں کنسلٹیشن ہوئی, 1 میں کیسے نہیں ہوئی. یہ ایشو کورٹس میں ہے, ڈیسائیڈ ہو جائے گا. اور اب چونکہ یہ اس کے ذریعے سے ایک دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں. وہ ایک دباؤ کیا ہے کہ ان کے 8-6 کے قریب الیکشن پٹیشنیں ہیں جو انہوں نے پہلے بغیر سنے ڈسمس کروائی تھی. اب وہ پٹیشنیں دوبارہ آ رہی ہیں, چیف کورٹ میں سنی جا رہی ہیں. صحیح. تو اس سپریم کورٹ کے پٹیشن کے ذریعے سے اس وقت کے جو ججز ہیں چیف کورٹ کے, ان کو پریشرائز کرنے کی بونڈی کوشش ہے, میں سمجھتا ہوں یہ. اور یہ انشاءاللہ تعالی اس میں نہ. صحیح. یہ ناظرین کی انفارمیشن کے لیے, چونکہ آپ وزیر اعلیٰ رہے ہیں, تو یہ ذرا بتائیے کہ وزیر اعلیٰ یا چیف ایگزیکٹو کیا کوئی قانون ان کے اوپر نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ آج کسی وکیل کو یا کسی بھی جیسے پی ٹی آئی کے لیے انہوں نے خالد خورشید صاحب نے یہاں سے پولیس بھیجی, گاڑیاں بھیجی وغیرہ وغیرہ, تو اس کا کوئی قانون نہیں ہے کہ جس کو فالو کر کے کوئی چیف ایگزیکٹو بھی اس کے انڈر آتا ہے؟ اب اس وکیل کو جن کی بات آپ نے بھی کی, ان کو جتنی پیمنٹ ہوئی ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ کولیکٹیو ڈیسیجن ہوتا ہے, کیبنٹ سے لے جا کے پاس کروایا جاتا ہے. اس میں ایک اخلاقی ذمہ داری بھی آتی ہے, اپنے علاقے کی اپنی مسائل کو بھی دیکھنا ہے, وسائل کو بھی دیکھنا. میں اپنی مثال دیتا ہوں. سپریم کورٹ میں پٹیشن چل رہی تھی جی بی کی کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس کے حوالے سے, جب وہ ثاقب نثار صاحب سن رہے تھے. ہمیں اس میں پارٹی نہیں بنایا گیا تھا, تو ہم نے جا کے اس سے, ہمیں گھر پہ بلایا, ہم نے ان سے ریکویسٹ کیا آپ ہمیں پارٹی بنائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ وکیل کریں, پارٹی بنیں. ہم نے باہر آ کے جب وکیل ڈھونڈے تو کسی نے 6 کروڑ مانگا, کسی نے 5 کروڑ مانگا. اب ہم یہ سوچنے میں رہ گئے, کابینہ میں سمری بھی بن گئی 6 کروڑ روپے کے لیے وکیل کو دینا ہے. تو میں نے اس وقت یہ کہا, یہ ریکارڈ پہ موجود ہیں باتیں, میں نے کہا یار 6 کروڑ روپے جی بی کے اٹھا کے ہم دیں گے کسی وکیل کو, پتہ نہیں یہ بابا رمتے سنتا بھی ہے یا نہیں سنتا ہے, اور خواہ مخواہ کا. اس کی وجہ میں نے لا منسٹر اور ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو کہا, میں نے کہا آپ ہر پیشی میں جا کے خود پیش ہو جائیں, زبردستی وہاں کھڑے ہو جائیں, اپنی بات وہاں پہ کریں. ہم 6 کروڑ کا وکیل نہیں کر سکتے. اس سے کٹا بھی نہیں نکلا, کچھ بھی نہیں نکلا. اگر میں اس وقت دے دیتا 6 کروڑ روپے آج ضائع ہوتے. تو اسی طریقے سے اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے شبیر صاحب آپ کے اوپر کہ اب میں 5 سال چیف منسٹر تھا, میرے آخری 2 سال میری فیڈرل پارٹی جو ہے عطاب میں تھی, مشکل میں تھی, شہباز شریف صاحب سے لے کے نواز شریف صاحب, تو میں نے ایک سیکیورٹی, ایک سپاہی, ایک گاڑی اپنی فیڈرل لیڈرشپ کو نہیں دی. شاید انہوں نے مانگی بھی نہیں, وہ مانگتے بھی تو شاید میں نہیں دیتا, یہ ریکارڈ پہ ہے. اب ان کے پاس تو ایسا لگتا ہے کہ شاید قارون کا خزانہ ہے, اور جب پبلک ڈیلیوری کی بات آتی ہے, سروس ڈیلیوری کی بات آتی ہے, تو وہ کہتے ہیں وفاق نے ہمارے پیسے کاٹے ہیں. ادھر آپ دیکھ لیں تو جناب آزاد کشمیر سے لے کے کراچی تک, کراچی سے لے کے لاہور تک جی بی کی گاڑیاں مزے سے پھر رہی ہیں, اور پی او ایل کا بل آپ کو اربوں تک پہنچ چکا ہے. تو یہ عوام پوچھے گی آنے والا الیکشن میں انشاءاللہ تعالی جب بھی ہوگا, تو یہ عوام پوچھے گی. صحیح. سر یہ بھی بتائیے کہ بعض لوگ انسسٹ کر رہے ہیں کہ خالد خورشید صاحب کے ساتھ آپ کا کوئی نہ کوئی بیک ڈور, ہڈن کوئی رابطہ ہے,
کس حد تک صداقت ہے اس میں؟ دیکھیں یہ میں 12 وضاحت کر چکا ہوں. میں ایک سیاسی جمہوری کارکن ہوں, میں دشمنیاں نہیں رکھتا, سیاسی ہوں, لوگوں کے ساتھ بات چیت پہ میں یقین رکھتا ہوں, چاہے وہ کوئی, میں عمران خان نہیں, میں کہوں گا سب چور ہیں سب ڈاکو ہیں, میں بات نہیں کرتا. ابتدا میں کچھ بات چیت ہوئی تھی جی بی کے بہتر مفاد کے لیے, ابتدا میں ہم نے کچھ کہا تھا کہ اپنے تھوڑے بہت جو ہمارا ایکسپیرینس ہے, لیکن ہم نے دیکھا یہ کہ اس کے بعد انہوں نے اس کو لینے کے بجائے یہ ٹوٹل جو ہے وہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ فالوور ہے. ٹھیک ہے. میں جب عمرانڈو کہتا ہوں, یوتھیا کہتا ہوں, تو کہتے ہیں جی غیر پارلیمانی الفاظ ہیں. مجھے کوئی نوازیہ کہے گا تو میں تو خوش ہو جاتا ہوں, مجھے کوئی شہبازیہ کہے گا تو میں خوش ہو جاتا ہوں. تو یہ اپنے لیڈر سے منسوب ہونے میں بھی ناراض ہوتے ہیں. تو میں نے محسوس کیا کہ نہیں, ان کی ڈوریں یہ با اختیار نہیں ہیں, اس کی ڈوریں کہیں اور سے ہل رہی ہیں. تو ہم نے کہا اب یہ جانے. اس کے بعد میری کوئی ملاقات ان کے ساتھ نہیں ہے, نہ میں نے کوئی انڈرسٹینڈنگ کی ہے گزشتہ 5-6 مہینے 7 مہینے کوئی نہیں, قطعاً نہیں ہے. ہم نہ ملتے ہیں, نہ گنجائش ہے اس بات کی. ٹھیک ہے. دیکھیں اب گالیاں نہیں دے سکتا, اوکے, باقی ہر وہ کام ہم کر رہے ہیں جو اس کے خلاف اپوزیشن میں کیا جا سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو نعرہ لگا رہے ہیں نا, یہ عدم اعتماد کی, یہ ساری جو قبل اس وقت الیکشن کا, آپ عنقریب دیکھیں گے کہ گلگت بلتستان میں میرے خیال میں ایک بڑی تحریک کی ضرورت پڑے گی اگر انہوں نے صحیح طور پہ نہیں مانا تو. اس لیے کہ ابھی تک ہم نے آپ کے چینلز کے تھرو بات کی ہے, اخبارات کے ذریعے بات کی ہے, ابھی تک پبلک کو کال نہیں کیا ہے. ہم نے کوئی اے پی سی کال نہیں کی ہے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے آگے جا کے اے پی سیز کال ہو جائیں. ہم پوری کولیکٹیولی ایک سوچ بن جائے صوبے میں, ایک رائے عامہ کی طرف بھی ہم وہ غور کریں گے کہ عوام کیا چاہتی ہے. صحیح. تو اس کو پھر عوامی جذبات کو بھی شامل کر کے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. ٹھیک. سر عوام کو آپ نے کال کی بات کی, تو کل ہمارے جو ریلیجس لیڈرز کی طرف سے عوام کو ہڑتال کی ایک کال گئی تھی. اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ یہاں پہ گلگت میں خواتین کا ایک اسپورٹس گالا ہونے جا رہا تھا, چیف سیکرٹری اس کو لیڈ کر رہے تھے. تو آج تو ہم نے دیکھا کہ اچھا خاصا احتجاج بھی اس کے اوپر ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں, خواتین کا یہ ایونٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس ایونٹ کے حوالے سے مجھے کوئی معلومات نہیں ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہماری خواتین کو بھرپور طور پر تمام تر جو ہے ایکٹیویٹیز, چاہے اسپورٹس ہے, بزنس ہے, جابس ہیں, ہر جگہ میں ان کو ایکسیس ملنا چاہیے برابری کی بنیاد پہ. اب یہ جو پرابلم آیا, دیکھیں میں نے شاید آپ کے پروگرام میں پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم نے گلگت میں سروے کروایا تھا. اس سروے کے نتیجے میں جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے کچھ ایشوز سامنے آئے تھے. ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے فاطمہ جناح پارک جو ہے, یہ جو ددی جواری پارک جو بنا تھا, اس کا ایک پہلی سیڑھی تھی. ٹھیک ہے. اب اس میں کوئی ایشو نہیں بنا اس وقت. ددی جواری پارک بنا, وہاں پہ جم بھی ہے, وہاں پہ اسپورٹس ایکٹیویٹی بھی ہے, وہاں پہ واک بھی ہے, وہاں لائبریری بھی ہے. ایشو اس لیے نہیں بنا کہ وہ 4 دیواری کے اندر تھا. یہاں غلطی یہ مجھے نظر آتی ہے کہ اب ایونٹ شروع نہیں ہوا, بدقسمتی سے کچھ بچیوں کو جو ہے وہ جنگیے پہنا کے تصویریں سوشل میڈیا پہ آ گئی. اس کی وجہ سے یہ پرابلم بنا. آپ نے جب بھی اسٹیٹس کو توڑنا ہے, مثال کے طور پر گلگت بلتستان میں قدامت پسندی ہے, روایت پسندی ہے, مذہب کے ساتھ لگاؤ ہے اور غلط انٹرپریٹیشن ہے مذہب کی, آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے, ریفارم کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ سوشل گیدرنگ کرتے, آپ کے میڈیا کے ذریعے آواز اٹھاتے, پھر اس کو چادر 4 دیواری کا خیال رکھتے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ چادر 4 دیواری کے اندر رہتے ہوئے خواتین کو تمام تر سپورٹس ایکٹیویٹی کی ضرورت ہے, ہونی چاہیے. میں اس کے بالکل حق میں ہوں, لیکن اس کو اس طرح ایکسپلائٹ نہ کیا جائے کہ آپ جان کے آپ دیکھ لیں یہ جو کچھ ہوا انہوں نے کیا, اس کے بعد جو مذہبی طبقے کی طرف سے جو اس کا رد عمل آیا ہے, وہ اس سے گلگت بلتستان کے کیا پیغام گیا. حالانکہ خواتین اس طرح غلام نہیں جس طرح باقی علاقوں میں ہیں. خواتین ووٹ ڈالتی ہیں, خواتین ٹیچرز ہیں, خواتین جو ہے وہ اسکول میں جا رہی ہیں, مدرسے میں جا رہی ہیں, خواتین بیرون ملک. میں ابھی لنڈن گیا ہوں, مجھے 11 خواتین ملی ہیں گلگت بلتستان کی جو وہاں پہ یہیں اسکولوں میں پڑھ کے گئی ہیں, وہ وہاں تک پہنچی ہیں. تو اب اس سے پیغام کیا جا رہا ہے, خبریں جا رہی ہیں گلگت بلتستان کے حقوق خواتین کے طلب کیے جا رہے ہیں, ان کے رائٹ طلب کیے جا رہے ہیں. ایک اچھا کام یہ پی ٹی آئی کا جو ہے اس سرکار کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, یہ اچھا کام بھی برے طریقے سے کرتے ہیں. بدقسمتی یہی ہے. بہت شکریہ حافظ صاحب پروگرام میں آنے کے لیے. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ. فیڈ بیک ضرور دیجیے, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.